بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس واقعے میں ہم جانیں گے دو ایسے انسانوں کے بارے میں جو بدفعلی میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان کو دردناک عذاب دیا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ پکے ہوئے ہرنی کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت سے زندہ کیا۔ اسی ویڈیو کے آخر والے واقعے میں ہم جانیں گے کہ روٹی اور پکے پہاڑ کی وجہ سے انسان آپس میں کس طرح قتل ہوئے۔ دوستو، ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو واقعہ کیسا لگا۔ بدفعلی کرنے والوں پر ہونے والا خوفناک عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ صحرا کرتے ہوئے ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ آگ نے اسے شعلہ بنا دیا تھا۔ آپ نے پانی لیا تاکہ آدمی پر بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیں۔ یکایک دیکھا کہ وہ آگ ایک نوعمر لڑکا بن گئی اور آدمی آگ بن گئے تو اس لڑکے کو جلانے لگے۔ تعجب سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی زندگی لوٹا دے تاکہ میں نے ان سے ان کا حال دریافت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجا، آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ لے۔ وہ آدمی دنیاوی زندگی میں لوٹ آیا اور نوعمر لڑکا آگ بن کر اسے جلانے لگا۔ آپ نے آدمی سے پوچھا، تم دونوں کون ہو؟ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، اے روح اللہ، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں مبتلا تھا۔ ایک دن موقع پا کر میں نے اس کے ساتھ بدفعلی۔ جب ہم دونوں کا انتقال ہوا، یہ لڑکا آگ بن کر مجھے اور میں آگ بن کر اس لڑکے کو جلانے کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر ان کو عذاب میں مبتلا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ہرنی کے بچے کو زندہ کرنے کا ماجرا دیکھ کر بھی چوری کا اقرار نہ کیا۔ حضرت لیث رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا۔ دونوں ایک نہر کے کنارے کھانا کھانے بیٹھے۔ روٹیاں تھیں ساتھ تھی۔ دو روٹیاں دونوں نے کھا لی، ایک روٹی بچ گئی۔ آپ علیہ السلام نہر کی طرف گئے، پانی پیا، واپس آ کے دیکھا تو باقی مانی روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں۔ آپ علیہ السلام اسے ساتھ لے کر آگے چلے۔ ایک ہرنی دو بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ علیہ السلام نے ایک بچے کو آواز دی، وہ آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے پکایا، اس آدمی کے ساتھ اسے کھایا۔ اس کے بعد ہڈیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پھر دریافت کیا کہ اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اللہ کی یہ قدرت دکھائی کہ کھایا ہوا بچہ زندہ ہو گیا، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ علیہ السلام آگے چلے، راستے میں نہر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اور پانی کے اوپر سے نہر پار کی۔ اس کے بعد اس شخص سے پھر پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے تمہیں یہ عظیم قدرت دکھائی، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے علم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس کو لے کر آگے چلے۔ ایک صحرا میں جا کر مٹی اور ریت جمع کی اور کہا کہ سونا بن جا۔ چنانچہ وہ مٹی اور ریت سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ میرا ہے، دوسرا تمہارا ہے اور تیسرا حصہ اس کا ہے۔ جس نے باقی مانند روٹی اٹھائی، اس پر اس نے کہا، روٹی میں نے ہی دبائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سارا سونا تم رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آپ آگے نکل گئے۔ وہ اس سونے کے ساتھ صحرا میں ہی تھا کہ 2 آدمی ادھر آ نکلے اور اسے قتل کر کے اس سے سونا چھیننا چاہا۔ اس نے کہا کہ اس کے بجائے
اس کی بجائے ہم تینوں اس سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ البتہ مجھے سخت بھوک لگی، تم میں سے ایک قریب بستی میں جائیے اور کھانے کے لیے کچھ خرید کر لے آئیے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک کو کھانا لانے بھیجا گیا۔ کھانا لانے کے لیے جانے والے کے دل میں آیا کہ اس سونے میں ان دونوں کو کیوں شریک کیا جائے، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، نہ میں اکیلا لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر شامل کر دیا۔ پیچھے رہ جانے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اسے کیوں اس میں حصہ دیں، یہ جب کھانا لے کر آئے گا دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور اس سونے سے ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص کھانا لے کر آیا، وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا تو یہ دونوں بھی مر گئے اور سونا صحرا میں پڑا رہ گیا۔ تینوں کی لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ واپس ہوئے تو ان کا یہ عبرتناک حال دیکھا۔ آپ اپنے حوارین سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ دنیا اس کے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، اس لیے دنیا سے بچتے رہنا۔ دوستو واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔